الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا موضوع ہے اتحاد امت، اور یوں تو ایک بین الاقوامی جملہ ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، لیکن ہر اتحاد کسی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اسلام نے جو اتحاد اور قرآن حکیم نے جس اتحاد کی بات کی ہے وہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ برائی پہ بھی اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا وہ مناسب نہیں ہے۔ اتحاد نیکی اور تقوی پہ ہونا چاہیے، تعاون اور اتحاد کی بنیاد نیکی اور تقوی ہو۔ پھر اس اتحاد کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھتی ہے، جسے انگریزی میں بائنڈنگ فورس کہتے ہیں، ایسی طاقت جو سب کو یکجا رکھتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، جو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سارے کے سارے لوگ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حبل اللہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور حبل اللہ ہے دین اسلام۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر فرد اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذمہ لے لے، اپنا ذمہ، اپنی ذات کا ذمہ لے کہ میں اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، تو از خود تم سارے متحد ہو جاؤ گے۔ جب تمہاری بائنڈنگ فورس ایک ہوگی، متحد رکھنے والی طاقت ایک ہوگی، تو یقیناً تمہیں اتحاد کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یوں تو ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ممالک تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، رومن امپائر تھی اور ایرانین امپائر تھی، کیسر و کسریٰ موجود تھے، اور جگہ جگہ حکومتیں تھیں، بادشاہ تھے، راجواڑے تھے، راجے تھے، مہاراجے تھے، ہر جگہ حکومتیں بھی تھیں، عدالتیں بھی تھیں، اور ہر جگہ فوجیں بھی تھیں، نظام بھی تھے، لیکن کہیں بھی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہر شخص اکیلا اکیلا جی رہا تھا۔ کنتم اعداء، فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہر بندہ دوسرے بندے کا دشمن تھا۔ حکومتوں اور ان کی رعیت کے درمیان جھگڑے تھے، حکومتوں اور حکومتوں کے درمیان جھگڑے تھے، قوموں اور قوموں کے ساتھ جھگڑے تھے، ملکوں کے ملکوں کے ساتھ جھگڑے تھے، قبائل کے ساتھ جھگڑے تھے، خاندانوں کے ساتھ جھگڑے تھے، حتیٰ کہ ایک گھر کے افراد کی آپس میں بھی دشمنیاں تھیں، بھائی بھائیوں کے دشمن تھے، اولاد والدین کی دشمن تھی، والدین اولاد سے لڑ رہے تھے۔ کنتم اعداء، قرآن نے عجیب نام لیا کہ لوگوں تم صرف دشمن تھے۔ بنیادی طور پر انسانوں کا کردار یہ ہو چکا تھا کہ اس وقت کی تاریخ آپ دیکھیں، افریقہ میں بندوں کو بندے ہی شکار کر کے پکا کے کھاتے تھے،
مغرب میں دیکھیں تو مغرب کو دا وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں، یعنی 2 دفعہ اس کے ساتھ واشی مغرب لگاتے ہیں، وائلڈ ویسٹ۔ یورپ کے لوگ غاریں بنا کر رہتے تھے، اور انہیں اس دور کا مورخ دا کیو مین لکھتا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں مکان تک بنانا نہیں آتا تھا اور کسی میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ وسط ایشیائی اقوام ہر طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا، اس کے بیوی بچے بھی پکڑ کے لے جاتا تھا، مال بھی لوٹ لیتا تھا۔ میں ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک دوست کسی دوست سے ملنے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو گھر برباد ہو چکا ہے، باغ اجڑ چکا ہے اور اکیلا بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا فلاں قبیلے نے چھاپا مارا میری عدم موجودگی میں، میرے بچے بیوی وہ بھی پکڑ کر لے گیا، مال لوٹ کر لے گیا، باغ سارا اجاڑ گیا۔ تو اس نے کہا تو رونے سے وہ واپس مل جائے گا؟ تم اٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنے سے کسی کمزور کو دیکھو اور اسے لوٹ کے لے آؤ، اپنا گھر آباد کر لو۔ ہندوستان میں اس سے زیادہ برتر، بر صغیر میں اس سے بدتر حال تھا۔ یعنی اس وقت کی تاریخ عالم دیکھیں تو دنیا میں ہر بندہ صرف دوسرے کا دشمن تھا۔ فرمایا کن تم عادان، تم دشمن تھے، صرف دشمن، تم سے صرف دشمنی ہو رہی تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کریم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور یہ کس وجہ سے ڈالی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کی نعمت تم پہ نازل ہوئی، اللہ کا قرآن نازل ہوا، صاحب قرآن مبعوث ہوا، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے، آپ مبعوث ہوئے نور نبوت لے کر، اور اللہ کا کلام لے کر مبعوث ہوئے، آپ کا زندہ جاوید معجزہ جو قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گا دنیا میں، یہ قرآن کریم لے کر مبعوث ہوئے، اور یہ ساری اللہ کی نعمت تھی۔ خود حضور کا وجود عالی رحمت مجسم ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کائنات جہاں تک ہے عالمین میں اللہ جل شانہ کی ایک ذات کے علاوہ ساری مخلوق شامل ہے، سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ جو نعمت الہی تھی اس نے تمہیں دشمنی سے چھڑا کر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت سے دشمنی چھوڑ کر بھائی ہو گئے۔ وہ لوگ جو دوسرے کا گلا کاٹ کر اپنی روزی پیدا کرتے تھے، انہوں نے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو ڈاکے ڈال کر مال جمع کرتے تھے، وہ محنت کر کے کماتے تھے اور خود بھوکے سو جاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، ایثار کرتے تھے۔ تم بھائی ہو گئے، ہر فرد دوسرے کا اپنے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی اللہ کی نعمت سے آئی۔ تمہاری بائنڈنگ فورس، تمہیں متحد رکھنے والی طاقت تھی اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین، یہ تمہارے اتحاد کا سبب بن گیا تھا۔ اس نے تمہیں متحد کر دیا، تم ایک طاقت بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تو اس دنیا میں بھی دوزخ کے کناروں پہ پھر رہے تھے۔ کسی کو اگر ایک معمولی سے تنور کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے تو اس کی تپش، اس کا دھواں، اس کی اڑتی ہوئی چنگاریاں اس کے لباس کو جلا دیں گی، اس کا دھواں اس کے سینے میں بھر جائے گا، کھانسی شروع ہو جائے گی اور تپش اس کے علاوہ ہوگی۔ تو اگر دنیا کے ایک چھوٹے سے تنور کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ حشر ہوتا ہے، تو کوئی دوزخ کے کنارے جی رہا تو تمہاری دنیاوی زندگیاں بھی تباہ ہو چکی تھیں۔ خطرہ، ڈر، خوف اور ہر وقت پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کا اندیشہ جو ہے، اس نے تمہاری زندگیوں سے آرام، سکون اور عیش و عشرت نام کی چیزیں چھین لی تھیں۔ تم دنیا میں تھے لیکن دوزخ کے کنارے چل رہے تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنی رحمت بھیج کر اللہ کے حبیب کے طفیل تمہیں اس کنارے سے اٹھا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ، اللہ اس طرح سے باتیں
کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ تو میرے بھائی، اتحاد کے لیے تقریریں تو بہت کی جاتی ہیں، کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، سراہا بھی اسے بہت جاتا ہے، لیکن یہ چیز عملاً کرنے کی ہے۔ جب تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم اپنے کردار کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، جب تک ہمارے نظریات اس نظریہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ اب ایک خوبصورت، میں کل ہی دیکھ رہا تھا حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث پاک، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات میں حضور کی خدمت میں آپ کے ہم رکاب تھا، حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بحیثیت خادم ساتھ تھا، رات ہو گئی، فصلی، تو حضور نے نماز شروع فرما لی، حتی اذا کان مع الفجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز ادا فرمائی عشاء کے بعد جو صلاۃ آپ نے شروع کی کہ فجر طلوع ہو گئی اور فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، تو حضور تب جا کر نماز سے فارغ ہوئے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک اللیلۃ صلیت صلاۃ ما رأیتک صلیت مثلہا، تو حضرت خباب فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات جو نماز پڑھتے میں نے آپ کو دیکھا ہے، یہ نماز پڑھتے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کی خدمت عالی میں رہتا ہوں، کبھی آپ نے اتنی طویل اور اس طرح کی نماز نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا قال اجل، کہ ٹھہر جاؤ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، انہا صلاۃ رغب و رہب، یہ رغبت کی اور خوف الہی کی، محبت الہی کی اور خوف الہی کی نماز تھی۔ اس میں میں نے اللہ کریم سے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ سألت ربی ثلاث خصال، میں نے اس طویل صلاۃ میں جس میں ساری رات گزر گئی، میں نے اس میں 3 چیزیں رب العالمین سے طلب فرمائی ہیں۔ فآتانی اثنتین، اللہ کریم نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دیں، جو 3 میں نے مانگی تھیں ان میں سے 2 رب العالمین نے مجھے عطا فرما دی، ومنعنی واحدہ، اور ایک سے مجھے اللہ کریم نے منع فرما دیا، روک دیا کہ آپ یہ چیز طلب نہ فرمائیں۔ پھر خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی، سألت اللہ یہلکنا بما ہلک بہ الامم، میں نے یہ عرض کی کہ یا اللہ میری امت کو اس طرح کے عذابوں سے ہلاک نہیں کیجیے گا جس طرح پہلی امتوں پر عذاب ہوئے۔ کسی پر آندھیاں آئیں، طوفان آئے، وہ اس کی نظر پوری امت تباہ ہو گئی، کسی پر بجلی کی کڑک آئی اس میں تباہ ہو گئی، کوئی پانی میں غرق ہو گئی، کسی پر آگ برسائی گئی، کسی پر پتھر برسائے گئے، کہیں کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ تو اس طرح جو اجتماعی عذاب امتوں پہ آتے تھے اور وہ تباہ ہو جاتی تھی، اللہ میری امت کو ہمیں اس عذاب سے پناہ دے۔ فرمایا فآتانی ذالک، اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کر دی، میری امت اس طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا فسألتہ اللہ یسلط علینا عدوا فیہلکنا، یہ قابل غور ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1430 سال پہلے کی بات ہے، 1450 سال کی بات ہے۔ ہم ابھی عالم آب و گل میں تھے، ہمارے وجود کہیں مٹی کے ذرات میں ملے ہوئے تھے، ہمارا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا محبوب الہی تھا، کتنا کریم تھا کہ اس وقت ہماری فکر کر رہا تھا جب ابھی ہم عالم آب و گل میں تھے اور ہمارے ذرات دنیا میں منتشر تھے، ہمارا وجود بھی نہیں بنا تھا۔ لوگوں کیا رحیم و کریم رسول تھا اللہ، اور کتنی محبت کرتا تھا اپنی امت سے اور اپنے چاہنے والوں سے۔
ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تو حالت ہی اور تھی، وہ تو فنا فی الرسول تھے، وہ تو وہی کرتے تھے جو حضور فرماتے تھے۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہی لوگوں کے لیے حضور طلب فرما رہے تھے کہ میرے امت پہ کافروں کو اور دشمنوں کو مسلط نہ کر دینا یا اللہ کہ وہ انہیں ہلاک کرتے رہے۔ فرمایا فَآتَانِي ذَلِكَ، اللہ نے یہ نعمت بھی مجھے عطا کر۔ تیسری چیز فرمایا میں نے یہ عرض کی ہے اللہ یلبس امتی شیعہ، اے میرے اللہ میری امت کو گروہوں میں اور فرقوں میں بانٹ نہ دینا۔ فمنعنی ذالک، اللہ کریم نے مجھے منع فرمایا کہ میرے حبیب یہ بات نہ کریں۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ بندے کو عقیدہ رکھنے کا اختیار دیا ہے اللہ نے، اور اسی پر اس کا حساب ہوگا۔ سو فرمایا یہ اختیار میں بندے کو دے چکا ہوں میرے حبیب، اب اگر کوئی ہدایت پہ رہنا چاہتا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اسے روکوں گا نہیں، اس کا حساب قیامت کو ہوگا۔ اس لیے اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ یہ جو دوسری بات درمیان میں آئی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو روئے زمین پر ہر جگہ غیر مسلم قوتیں، کفار و مشرکین مسلمانوں کو اس طرح مار رہے ہیں جیسے کوئی دسترخوان پہ چنے ہوئے کھانوں کو کھاتا۔ خون مسلم آج پانی سے بھی ارزاں ہو گیا، اور عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے پناہ مانگی اور فرمایا اللہ میری امت کو ہمیں فَسَأَلْتُهُ اللہ يُسَلِّطَ عَلَيْنَا عَدُوًّا، ہم پر دشمن کو غالب نہ کرنا، مسلط نہ کرنا، فَيُهْلِكْنَا، کہ وہ ہمیں قتل کرتا رہے، ہمیں ہلاک کرتا پھرے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ دعا کے جملے میں ارشاد نبوی یہ ہے اللہ یسلط علینا، ہم پر۔ اس ہم میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے اور آپ کی ساری امت اس میں شامل ہے۔ تو پھر آج ہم پر کافر کیوں مسلط ہے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں فَآتَانِي ذَلِكَ، اللہ نے تو یہ نعمت مجھے دے دی۔ تو اب قابل فکر قابل غور بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عقائد کے معاملے میں اور کردار کے معاملے میں دونوں طرح سے کہیں ہم دامن رسالت چھوڑ تو نہیں چکے، کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں جنہیں امت میں شمار ہی نہ کیا جا رہا ہو عند اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پہ اگر جگہ جگہ کافر مسلط ہے، ہم پہ اگر جگہ جگہ دشمن مسلط ہے۔ حضور نے دشمن کی بات کی ہے، فرمایا اللہ یسلط علینا عدوا، ہم پر دشمن کو مسلط نہ کرنا یا اللہ، فیہلکنا، کہ وہ ہمیں ہلاک کرتا رہے اور ہمیں تباہ کرتا رہے۔ تو اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ دشمن کو ہم پہ مسلط نہ کرنا، وہ اسلام کا مسلمانوں کا دشمن ہوگا، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ دنیا میں فرقے دو ہی ہیں، مومن یا کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے۔ اب ان کے عقائد میں فرق ہے، نظریات میں فرق ہے، طریقے عبادت میں فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر کافر کافر ہوتا ہے اور مومن مومن ہے۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، مومن یا کافر، حزب اللہ یا حزب الشیطان، اللہ کی فوج یا شیطان کا لشکر۔ تو حضور نے فرمایا اللہ یسلط علینا عدوا، ہم پر دشمن کو غلبہ نہ دینا، ہم پر دشمن کو مسلط نہ کرنا، یہلکنا، کہ وہ ہمیں ہلاک کرتا رہے۔ فرمایا فآتانی ذالک، اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کر دی۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ہم میں نا اتفاقی ہے تو کہیں ہم نے وہ حبل اللہ کو چھوڑ تو نہیں دیا، کیونکہ وہی اللہ کی رسی ہی تھی جسے تھام کر ہم اس دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت اور ایک دوسرے کی عزت لوٹنے اور ایک دوسرے کا مال لوٹنے اور ایک دوسرے کی جان لوٹنے سے چھوڑ کر
ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ صرف اللہ کا دین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا جسے ہم نے تھاما، اور ہم میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا کہ کنتم اعداء، تم تو صرف دشمن تھے، تم اپنے بھی دشمن تھے، تم دوسروں کے بھی دشمن تھے۔ یاد رکھیں جو بندہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ اس ظلم کا بدلہ اسے اللہ کے نزدیک بھگتنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی وہ دوزخ کے کنارے چلا جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے جیسے کسی کو آگ کے کنارے پہ کھڑا کر دو، مصیبتوں پہ مصیبتیں، پریشانیوں پہ پریشانیاں، ہمیشہ خوف مسلط رہتا ہے۔ امن و سکون اگر ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کے نبی کے دامان رحمت میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو تعلیم فرماتے ہیں وہ ماں و شما کی طرح صرف تقریر یا لیکچر یا کتاب نہیں بنتے۔ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مدرسہ، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی جو کچھ پڑھاتا ہے الفاظ اور حروف سے خبر پہنچاتا ہے آپ تک۔ وہ خبر ہے جو آپ کے پاس آ جاتی ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ خبر ہے، آپ کو چیزوں کے بارے اطلاع ہو جاتی ہے۔ علم ایک اور دولت ہوتی ہے، اور علم صرف انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے۔ علم کی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بات اللہ کا نبی تعلیم فرماتا ہے اس کی کیفیت دل میں آ جاتی ہے، آدمی ایسا محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب دل میں وہ کیفیت آتی ہے تو اس کے کردار کو بدل دیتی ہے، پھر اس کا کردار اس علم کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ سو جو علم کردار کو تبدیل کر دے، کیفیات دل میں آ جائے، اسے علم کہتے ہیں۔ اور جو بات ہم تک پہنچے اور ہم اس سے واقف تو ہو جائیں لیکن ہمارا کردار اس سے تبدیل نہ، اسے خبر کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آج دنیا میں آپ کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ جن لوگوں کے دل تک وہ کیفیات نبوی نہیں پہنچی ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ کردار کو متاثر نہیں کرتی۔ یوں تو اخبار میں، ٹیلی ویژن میں کتنی خبریں آتی ہیں، تو کیا ٹیلی ویژن کے سارے اہلکار اور اخبار کے لکھنے اور پڑھنے والے سارے لوگ بدل جاتے ہیں؟ پڑھ کے پھینک دیتے ہیں، سن کے خبریں بھلا دیتے ہیں۔ خبر خبر ہوتی ہے۔ انبیاء جو تعلیم فرماتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، ان پر وہ کیفیات ان کے سینوں میں اس طرح سے گئیں۔ اسے آپ ان دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تعلیمات نبوت، برکات نبوت، اور یہ دونوں بیک وقت تقسیم ہوتی تھی بارگاہ رسالت پناہی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام جو اس سب سے عظیم، سب سے بڑے اور بے مثال مدرسے کے پہلے شاگرد تھے، انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم فرمائی۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک انسانی وجود میں کم از کم 2.5 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے وجود میں جو اس کے باڈی سیل ہیں، آج سائنس کہتی ہے کہ ان کی تعداد 2.5 کھرب ہوتی ہے، اور وہ نئے بنتے رہتے ہیں، پرانے جھڑتے رہتے ہیں، یعنی ان میں موت و حیات مسلسل جاری رہتی ہے۔ آدمی جدھر چلتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں سوتا ہے، جدھر جاتا ہے، اس کے وجود کے سیل وہاں گرتے رہتے ہیں اور نئے سیل بنتے رہتے ہیں۔ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، یعنی 6 مہینے میں انسان کا پورا وجود بدل کر نیا وجود بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 2.5 کھرب سیل ہیں، فرمایا جنہوں نے براہ راست تعلیم حاصل کی محمد الرسول اللہ سے، قلبی کیفیات ان کے قلوب میں اس طرح گئیں کہ ان کے وجود کے وہ 2.5 کھرب سیل ذاکر ہو گئے۔
یعنی سانس ایک مرتبہ لیتے تھے اور اللہ کے نام کی صدا ان کے وجود سے 2.5 کھرب بار نکلتی تھی۔ یہ جو ذکر الہی برکات نبوت میں سے تھا، اس نے دلوں کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، اور سوچیں بدلی تو کردار بدل گیا، کیفیات بدل گئیں۔ جو دشمن تھے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے بن گئے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی نے محبت کی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آج بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آج بھی وہی نسخہ کارگر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی صحبت میں بھی وہ اثر تھا جس سے صحبت نصیب ہوئی، تابعی بن گیا، تابعین میں بھی وہ قوت تھی جس سے صحبت نصیب ہوئی، تبع تھا۔ اس کے بعد فنون کے شعبے تقسیم ہو گئے، جس طرح حدیث کا شعبہ بن گیا، فقہ کا بن گیا، تفسیر کا بن گیا۔ یہ حضور کے زمانے میں تو الگ نہیں تھے، ایک ہی مدرسہ تھا، ایک ہی سکول تھا، ایک ہی استاد تھا، سارے طالب علم تھے۔ لیکن جو زمانہ بڑھتا گیا چیزیں تقسیم ہوتی گئیں، اور اسی طرح علوم ظاہری کا بھی ایک شعبہ بن گیا، کیفیات قلبی کا بھی ایک شعبہ بن گیا، جس کے سلاسل حدیث کی روایت کی طرح، روات حدیث کی طرح، سند حدیث کی طرح، جس کے سلاسل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، اس امت کے اولی العزم لوگ، جنہوں نے عمریں گزاری اس پہ، اللہ اللہ کیا، ذکر کیا۔ یعنی وہ حضور کی برکات سے ان کے وجود ذاکر ہو گئے۔ مطلب برکات نبوت کا پھل کیا تھا؟ ذکر الہی۔ جو پھل ہوتا ہے وہی چیز کا بیج بھی ہوتا ہے۔ صوفیاء اور اہل اللہ نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ ہر دل میں اللہ کے ذکر کا بیج بو دو تاکہ وہی برکات لوٹ آئیں، انوارات محمد الرسول اللہ نصیب ہوں، برکات محمد الرسول اللہ نصیب ہوں، اور بندے کا کردار اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ میرے بھائی، جب لوگ تبدیل ہو کر دشمن سے دوستی نہیں، دشمن سے محبت کرنے والے، دشمن سے عاشق، دشمن سے محبوب بن رہے تھے، اس وقت کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی، اس وقت کوئی مدارس نہیں تھے، اس وقت کوئی درس بخاری اور درس حدیث نہیں ہوتا تھا، کوئی درس تفسیر نہیں ہوتا تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی تبلیغ نہیں ہوتی تھی۔ برکات ایک ایک جملے میں پہنچتی تھی، اور جہاں برکات نبوت پہنچتی تھی انسان بدل جاتا تھا۔ آج ہمارے ہر اخبار میں بھی کوئی نہ کوئی شعبہ دین کی بات ہوتی ہے، دینی رسالے بے شمار چھپتے ہیں، کیسٹیں، ویڈیو، آڈیو، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی دینی پروگرام ضرور ہوتے ہیں، اور بے پناہ مدارس، ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے، صورتیں بدل جائیں، سیرت نہیں بدلتی، بندے کا کردار نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ علم نہیں رہا، خبر کے درجے میں چلا گیا۔ اگر اس کے ساتھ وہ برکات بھی شامل ہو جائے، ذکر الہی بھی شامل ہو جائے، برکات نبوت بھی شامل ہو جائے، دل میں اللہ کا نام بسے، اور اس طرح بسے کہ وجود کے ذرے ذرے میں بس جائے، ہر باڈی سیل آج بھی ذاکر ہو جائے، تو آج بھی وہی شام و سحر آ سکتے ہیں، وہی انسان بدل سکتے ہیں، وہی انسان درست ہو سکتے ہیں۔ باب رحمت واہ ہے، آج بھی نبوت و رسالت حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، آج بھی سارا کرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، آج بھی ساری برکات موجود ہیں۔ آج بھی قرآن کریم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب۔ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور ذرا غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، اگر تم
اہل کتاب کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کا کردار اپنا لو گے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کسی ایسی جماعت کی پیروی کر لو گے جو اہل کتاب میں سے ہے، یہود میں سے ہے، نصارہ میں سے ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ لوگ تمہیں ایمان کے بعد، مسلمان ہونے کے باوجود وہ کھینچ کر تمہیں کفر میں لے جائیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اپنے ہمارے آج کے کردار، ہماری شکل و شباہت، ہمارا لباس، ہمارے اطوار، ہماری تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہماری روشن خیالی، یہ کیا ہے؟ قرآن کریم اس پہ بات کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی فریق کی پیروی کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد پھر کھینچ کر کفر میں لے جائیں گے اور تم پھر کفر کی ملامت تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ لیکن آگے ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ ہرگز یعنی تم کافر نہیں ہو سکتے، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم ہی تو وہ لوگ ہو جن پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جنہیں اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل چاہے کہ میں اللہ کریم سے باتیں کروں، اللہ سے اپنا دکھ سکھ بیان کروں، اللہ کریم مجھ سے کلام فرمائے، میری بات سنے، مجھے جواب دے، فرمایا فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ اللہ کو اپنے سے ہم کلام پائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، ثواب ہوگا مناسب۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے اور فائدہ ہوتا ہے، لیکن کاش ہم سمجھ کر پڑھتے اور یہ دیکھ کر پڑھتے کہ اللہ کریم مجھے یہ کہہ رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہے، جب آمنو کہا تو میرا نام لیا، میں آمنو ہوں، مجھے فرما رہا ہے کہ ان اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں کھینچ کر کفر میں لے جائیں گے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی دار الکلاب، کہ اگر کسی قوم کا رہنما کوا ہوگا تو وہ اسے ایسی جگہ لے جائے گا جہاں مردار پڑے ہوں گے، اگر کسی کے رہنما یہود اور نصارہ ہوں گے تو اس کا حال یہی ہوگا۔ لہذا فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تم میں جلوہ افروز ہے۔ یعنی آج بھی نور نبوت موجود ہے، آج بھی برکات نبوت اور رسالت موجود ہیں، آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم برکات نبوت حاصل کریں، اللہ کا ذکر سیکھیں، اللہ کو یاد کریں، دلوں کو روشن کریں، دلوں کو بدلیں اور اسلام کا دامن تھامیں، تاکہ اللہ ہمیں وہ برکات، وہ انوارات اور وہ نعمت عالی نصیب فرمائے۔ یہی علاج اور یہی طریقہ ہے اتحاد و اتفاق امت کا، اور یہی وہ بائنڈنگ فورس ہے جو ہمیں آج بھی اتحاد و اتفاق پہ واپس لا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔